الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس انتہائی خوبصورت تقریب کے صاحب صدر جناب راجہ امتیاز طاہر صاحب، پروگرام آرگنائزرز راجہ نجیب صاحب، راجہ حاجی نور احمد صاحب، راجہ واجد نور صاحب، اسٹیج کے اوپر تشریف فرما جناب سردار طاہر اقبال صاحب، ہماری بہن محترمہ امتیاز نسیم صاحبہ، سردار مختار خان صاحب، جناب راجہ اشفاق صاحب، شیخ مقصود صاحب، سردار امتیاز شاہین صاحب، راجہ عنایت صاحب، ارشاد صاحب، راجہ نصیر صاحب، راجہ شفیق صاحب، صوبیدار منشا صاحب، راجہ اختر صاحب، عرفان عباسی صاحب، خلیق عباسی صاحب، راجہ عتیق صاحب، راجہ عقیل صاحب، راجہ فیاض صاحب، کامران پرویز صاحب، ارشاد بٹ صاحب، سید خالد گردوی صاحب، عثمان عالم صاحب اور رضوان عباسی صاحب، اور اس موقع پہ موجود تمام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، السلام علیکم۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ اگر درود ابراہیم پڑھ لیں۔ طاہر صاحب کسی کا نام رہا تو نہیں جو؟ ہاں ڈاکٹر صاحب کا رہ گیا، ادھر ہی پہلے دیکھ رہا ہے۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب بھی تقریروں سے تنگ آئے ہوئے ہیں ابھی، وہ خود ماشاءاللہ بہت اچھے مقرر ہیں لیکن تنگ آئے ہیں ڈاکٹر راجہ عبدالحفیظ صاحب، لیکن وہ اگر ٹائم وہ اس میں سکپ بھی ہو جائے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی بعض تقریریں ایسی ہیں کہ ہم ہر تقریب میں کہیں نہ کہیں اس کا ذکر کریں۔ سب سے پہلے میں راجہ نجیب صاحب اور انتہائی قابل احترام ہمارے بزرگ جناب راجہ حاجی نور احمد صاحب اور راجہ واجد نور صاحب، آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے، اور راجہ نصیر صاحب آپ نے یہ جو بتایا کہ آپ 50 ماسیر ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش و خرم اور آپ لوگوں کی زندگی میں برکت عطا کرے، اور مجھے اس سے زیادہ یہ خوشی ہوئی کہ اب 50 ماسیر اب آپ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ویسے میں ایسے ہی مطلب برسبیل تذکرہ ماسیر کے ٹائم راولہ کوٹ میں بہت مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے اس پہ میمز بنتی ہیں، بڑے لطیفے دنیا میں بندے ماسیر کے حوالے سے، لیکن وہ صرف اور صرف راولہ کوٹ اسپیسیفک، اور ہم راولہ کوٹ کی جو اسپیسیفک وہاں کے ہماری لینگویج بھی تھوڑی سی کمپیریٹیولی آپ کو پتہ ہے اسٹائل میں ڈیفرنٹ ہے، اور وہ جب ماسیر کے وہ بناتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ اس کو جوڑ دیتے ہیں۔ یہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ راجہ نصیر صاحب نے جو بتایا کہ وہ مختلف پارٹیز کے اندر سے الحمدللہ سارے ایک طرف ہو گئے، اور جدھر 50 ماسیر ایک سائڈ پہ ہوں تو پھر دوسرا کیا کوئی پرندہ پر مار سکتا ہے، وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگیوں میں برکت ادا کرے اور آپ لوگ اسی طرح خوش و خرم رہیں اور ایک پلیٹ فارم کے اوپر رہے، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ آج اس دمدار کی سرزمین پہ جس طرح آپ لوگوں نے ویلکم کا، جس جوش اور خروش اور محبت کا جو اظہار کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے، اور میں اس کا الفاظ میں کوئی قرض چکانا نہیں چاہتا، اور ایسے جو محبت ہوتی ہے اس کو الفاظوں میں چکانا بھی نہیں چاہیے۔ اور یہ بات بالکل صحیح جو میرے والد صاحب کے دوست ہیں اور میرے بھی دوست ہیں جناب راجہ اشفاق صاحب، جو پہلے دن سے مجھے جب ٹکٹ اناؤنس نہیں ہوا تھا تو اشفاق صاحب میرے پاس آئے، جب میں نے بعد میں اپنے والد صاحب کو کہا، میں نے کہا اشفاق صاحب آئے تھے اور وہ چلے گئے یا اپنے بیٹے کے ساتھ آئے، تو انہوں نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو اشفاق صاحب نے جو کہا کہ یہ اب کمپٹیشن ہو رہا ہے کہ جو ہم فیری اویڑا سے جب یہاں آئے، لیکن آپ جس جگہ پہ جا رہے ہیں اس کی ایک اپنی انفرادیت ہے، اس کا ایک اپنی طرح ہے، اس کا ایک اپنا انداز ہے، لیکن آپ لوگوں نے بھی جتنے نعرے اور جتنی محبت کا، اور اس کے اندر جو سٹائل تھے جو عزیز ہمیں ابھی جو واجد نور صاحب نے تعارف کرایا کہ جو پتلی آواز کے ساتھ بول رہے تھے وہ یہ والے، اور جو موٹی آواز کے ساتھ، تو میں تمام اپنے ان عزیزوں کا، بھائیوں کا بھی بہت مشکور اور شکریہ ادا کرتا ہوں جس جوش اور محبت کا آپ نے اظہار کیا۔
تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ میں اس کو الفاظ میں نہیں چکانا چاہتا، اس کو کسی عمل سے چکائیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ بزرگوں سے گزارش کرتے ہوئے یہ شیئر کروں کہ جو سڑک ہے، میں پتہ نہیں شاید نام لیتے ہوئے سردار مختار خان صاحب کا لیا تھا کہ نہیں، میں سردار مختار صاحب کی جو علمیت اور ابھی انہوں نے مجھے اپنی کتاب بھی تحفہ کی، وہ بھی میرے ساتھ ہم گاڑی میں اکٹھے آ رہے تھے۔ یہ جو آپ کی روڈ ہے، رضوان عباسی صاحب نے ہمیں، اگرچہ وہ بیچ میں انٹرویو بھی لیا، پتہ نہیں لائیو کر رہے تھے یا ریکارڈنگ کر رہے تھے، اس میں ایک میں نے دیکھا 3-4 جو موڑ ہیں نا وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس کا میں چونکہ آج کل بہت وہ الیکشن کے جو رولز وغیرہ ہیں اس کے مطابق بات نہیں کرتا، لیکن یہ چونکہ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری ایک عزیزہ، اس کی شادی ہوئی تھی یونین کونسل پاشیوٹ راولا کوٹ میں، جو اس کا ہسبینڈ تھا وہ تھا بھی کسی این جی او کے ساتھ اٹیچ، لیکن یہ جو بات سپر نیچرل ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارے لوگوں کے غم میں ڈوبے ہوئے، وہ بہت سوشل ورک کرتا تھا۔ اور میں بعض اوقات خود اس کو جب دیکھتا تھا نا، تو میں، جس کو رشک نہیں کہتے آپ، یار یہ اللہ نے کیسا آدمی بنایا ہے کہ یہ ہر وقت صبح شام لوگوں کا سوچتا ہے۔ اس سپر جو ایک اللہ تعالیٰ کوئی بندہ لاتا ہے دنیا میں، اس قسم کا آدمی تھا۔ ایک دن وہ رات کو کہیں 11-11:30 بجے گھر پہنچا، پاشیوٹ میں اس کا داتوڑ کے ساتھ کر کے پیچھے گھر تھا، تو محلے میں کسی بچے کے پیٹ میں درد، انہوں نے جب دیکھا کہ اس کی گاڑی گھر میں انٹر ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ بچے کو پیٹ میں درد ہے، تو اس نے کہا کہ میں اس کو راولا کوٹ لے کے جاتا ہوں۔ اس کے بھائیوں نے، دوسروں نے اس کو روکا کہ یار تو تھکا ہوا ہے، تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، تم ابھی آئے ہو۔ میں جو بات کر رہا تھا کہ وہ تھا ہی اس قسم کا کہ وہ کسی کے کام آنے کے لیے ہمارا ہر وقت بےتاب رہتا تھا۔ اس نے کہا نہیں میں خود لے جاؤں گا، کھانا واپس آ کے کھاؤں گا۔ وہ جب گاڑی گھر سے ریورس کر رہا تھا تو ان کے گھر کے باہر بھی اسی طرح کھائی ہے 200-300 فٹ نیچے۔ انفارچونیٹلی ججمنٹ ایرر ہوا ہوگا، گاڑی کھائی میں چلی گئی، اور وہ جو بچہ جس کے پیٹ میں درد تھا وہ اور یہ دونوں موقع پہ شہید ہو گئے۔ انسانی جان کا کبھی کوئی نعمت بدل نہیں ہوتا۔ ہمیں موقع ملا پی ٹی آئی کی آنے والی گورنمنٹ کو، انشاءاللہ ہماری ریکمنڈیشن اور سجیشن یہ ہوگی کہ آزاد کشمیر کی کوئی روڈ، خواہ لینڈ سلائڈنگ کے حوالے سے ہو یا یہ کھئیوں کے حوالے سے ہو، انشاءاللہ اس کو 100% ہم سیفٹی میک شور کریں گے کہ وہ سیف سرکٹ ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بہت قیمتی جانیں آزاد کشمیر میں روڈ ایکسیڈنٹ کا باعث بنتی ہیں اور شکار ہو جاتی ہیں۔ سردار طاہر اقبال صاحب امریکہ میں، انہوں نے بہت دیکھا ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں سیفٹی جو ہے انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ یہ جب ہمارے یہ فوگ، یہ بارش ہے نا، اس میں جب ابھی امریکہ میں یہ بائی لا پابندی ہے کہ جس گاڑی کا وائپر چلے گا اس کی فرنٹ لائٹ فوری طور پہ آن ہو جائے گی۔ کچھ سیفٹی کے اوپر تو تصور ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کمپرومائز ہو سکے۔ تو اس حوالے سے ہمارے یہاں پہ انسانی جان کی ویلیو کوئی نہیں ہے، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو ہمارے پنجاب کے ساتھ بھی علاقے آتے ہیں جس میں روڈز کے ایکسیڈنٹس کے خطرے، وہ ہم انشاءاللہ اس کو ٹھیک کروائیں گے۔ آپ جو اہلیان دندار یہاں پہ آتے ہیں، اس سڑک کے جو موڑ ہے اس کی سیفٹی کے لیے فوری طور پہ جو بھی جس کو آپ لوگ اپوائنٹ کرنا چاہیں، یہ فوری طور پہ سیفٹی میک شور کریں کہ سیفٹی لگ جائے، ہم آپ کو لگوا کے دیں گے۔ جس طرح کسی بھی ایکسپریس وے کے اوپر سیفٹی لگی ہوتی ہے اسٹیل والی، وہ آپ اس کو سیفٹی فوری طور پہ، یہ 3-4 موڑ آپ کے انتہائی خطرناک ہے۔ ہماری بہن نے، محترمہ امتیاز نسیم صاحبہ نے نیچے کچھ سڑکوں کا کہا تھا، اور اس میں راجہ اشفاق صاحب نے اس کو اوکے کر دیا تھا، اور ہم نے بھی آمین کہا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ والا جو ٹوٹا ہے اس میں شامل ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو اس کو شامل کر لیں گے تاکہ ایک ہی دفعہ گزار کا یہ مسئلہ حل ہو جائے اگر یہ اس میں نہیں تھا۔ جو حاجی صاحب آپ نے ہائی اسکول کی بلڈنگ کے حوالے سے کہا، ایک پرائمری اسکول کے حوالے سے کہا، اور یہاں دھندار سے جو سڑک ہے ٹوپا تک، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا، یہ آپ کے کام میری پہلی پرائرٹی میں ہوں گے، یہ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ آپ لوگوں نے، راجہ نجیب صاحب نے، اور آپ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، راجہ نصیر صاحب نے، اور جتنے لوگ، مجھے پتا ہے رات کو بھی آپ لوگ اس کی تیاری کرتے رہے،
اور آپ کو آج بہت انتظار کے ایک لمبے کرم سے بھی گزرنا پڑا، اور پھر بے شک بہت سارے لوگ دیہاتوں میں جلدی چلے جاتے ہیں۔ صوبیدار صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ 9 بجے سوتے ہیں، 9 تو بہت بڑا مارجن ہے، آزاد کشمیر میں تو وہی لوگ 7 بجے سو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں یہ مطلب کچھ سال پہلے میں اپنے گاؤں میں گھر میں تھا، تو صبح میں جب باہر آیا بالکونی میں جو بادل نیچے آئے ہوئے تھے، یعنی ہمارے گھر سے نیچے تھے، تو میں نے اپنے بچوں کو بلایا، میں نے کہا انہوں نے یہ کبھی سین نہیں دیکھا ہوگا کہ بادل نیچے آتے تھے۔ ایک دو بچے اٹھ کے، صبح کا ٹائم تھا، کوئی 6:30 پونے 7 ہوں گے، تو وہ بادل تو انہوں نے دیکھا، لیکن انہوں نے نیچے ہمارے جو عزیز رہتے ہیں ان کے گھر کے جو ڈوگے کی بیر تھی نا، اس سے کوئی 2-3 بندے جا رہے تھے، تو میرے بچے نے سوال کیا کہ یہ بندے کون ہیں، کدھر جا رہے ہیں 6:30 بجے؟ میں نے کہا یہ تمہارے لیے 6:30 ہیں، ان کی اس وقت دن کافی چڑھ چکا ہے، چونکہ وہ 4 بجے اٹھے ہوں گے۔ تو چونکہ یہاں لوگ جلدی سوتے ہیں، جلدی اٹھتے ہیں، تو چونکہ ارلی سلیپنگ کے ساتھ ارلی رائز ایک لازم اور ملزوم اور قدرت کا قانون بھی ہے، ہمیں پتہ ہے لوگ چلے گئے ہوں گے، لیکن چلے جانے والوں کے ساتھ جو آپ لوگ مطلب ہے یہاں موجود ہیں، اور جس جوش اور اتنی مطلب ہے لمبی تھکاوٹ اور انتظار کے بعد جس طرح آپ لوگوں نے گرم جوشی سے اور جس والیانہ انداز سے آپ نے استقبال کیا، اس کے لیے بہت نوازش، لیکن اس کے لیے الفاظ نہیں، چونکہ آپ نے یہاں کوئی ایسے اور دوسرے پروجیکٹ بتائے نہیں ہیں، لیکن یہ بھی ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا پہلو ہے کہ آپ نے مجھ پہ ذمہ داری ڈال دیا کہ میں خود سوچوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو رائے صاحب، آپ نے جو الفاظ کہے، آپ نے اپنا تجربہ بیان کیا، اس کے لیے بہت شکریہ، بہت نوازش۔ تو میں چونکہ آپ ہیں راجہ اشفاق صاحب اور یہ جتنے لوگ، حاجی صاحب کو بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ راہ پہ یا واہ پہ جو جانتے ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں، ابھی مجھے بلکہ ایک نیچے بچے نے سوال بھی کیا تھا کہ آپ سوچ رہے تھے کہ بستی میں ایسا ماحول ہوگا، تو میں نے کہا میں نے شاید ایسا تو نہیں سوچا تھا، لیکن یہ مجھے یقین تھا کہ جو لوگ ہمیں جانتے ہیں وہ اس بات کی نفی ضرور کریں گے کہ یہ جو تعصبات ابھارے جاتے ہیں ان تعصبات کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو صوبیدار صاحب نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کی، بہت اچھا مطلب کیا، ان کا بھی بہت شکریہ۔ میرا نے اس کے ابھی کہیں باہر گئے، شکریہ صوبیدار صاحب، بہت شکریہ۔ بات یہ ہے کہ کرنل نسیم صاحب کی، میں نے ابھی سیری آویڑا کے مقام پہ بھی ایک گزارش کی کہ کرنل صاحب کی لیگیسی پارٹی کا فلیگ تھا۔ دنیا میں قومیں سروائیو کرتی ہیں پارٹی کے جھنڈے کے پیچھے۔ ایک پارٹی ہوتی ہے، وہ ایک نظم دیتی ہے آپ کو، ایک نصب و لین دیتی ہے آپ کو، اور کرنل صاحب جب اس دنیا سے گئے تو وہ پاکستان تحریک انصاف تھے، اور ہم سب پاکستان تحریک انصاف ہیں، اور ہمیں ان کے نظریے اور ان کے نصب و لین کو لے کے آگے چلنا ہے۔ اور یہ میری آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ انشاءاللہ جو وسطی کے اندر جو ماضی میں بیج بوئے گئے ان کا خاتمہ ہوگا، اور وسطی کا ہر گھر میرا اپنا گھر ہے، اور ہر گھر یہ کہے گا کہ یہ بندہ ہماری فیملی کا ممبر ہے۔ یہ میں نے اپنے عمل سے آپ کو پروف کرنا ہے۔ تو آج چونکہ آگے 2 پروگرام ہیں، جس طرح آپ کو انتظار کی اس کرب سے گزرنا پڑا، تو میں نہیں چاہتا کہ آگے والے چونکہ گزر تو چکے ہیں، لیکن چلے اگر تھوڑا بہت ان کو افاقہ ہو سکے، تو میری گزارش یہ ہے کہ چونکہ جو آپ نے 2-3 پروجیکٹ بتائے اس کے اوپر میں نے بات کر لی، تو آپ کی اس محبت پہ میں آپ کے لیے کوئی چیز سوچوں گا کہ یہاں پہ دھندار کے لیے میں نے ویسے رضوان بھائی صاحب کو آتے ہوئے پوچھا کہ دھندار نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کس وجہ سے نام، کیونکہ جب موڑ میں 1-2 دفعہ تو ہمارا یہ جو میرا ڈرائیور ہے یہ مطلب حالانکہ SSG کا ڈرائیور ہے، اور پھر اس کی مطلب بڑے حساس اداروں کے ساتھ بھی بڑی سری سے پکا ڈرائیور ہے۔ میں نے جب کبھی کوئی ایسی تو مجھے پتا ہوتا کہ اسٹاف میں سے کس بندے کو، تو SSG کا ڈرائیور ہوتے ہوئے جو ہم بیٹھے ہوئے 3-4 سردار مختار صاحب تھے، میں اور ہماری گاڑی میں کون تھے، آپ تھے، سردار امتیاز شہری صاحب تھے، خالد جبری صاحب آپ تھے، سب کا ترا نکلا ہے نصیر دفعہ۔ تو وہ مطلب ڈر رہی تھی ان موڑوں سے، تو ان موڑوں کے لیے میری ریکویسٹ ہے اس کو فوری طور پہ وہ سیفٹی لگوائیں، وہ ہم کوآرڈینیٹ کریں، جو بندہ آپ کر لیں، باقی یہ ٹوٹل انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ جو میں نے بات کی چونکہ اشفاق صاحب حکم دے چکے ہیں تو وہ اسی کے اندر ہوگا، نہیں ہے پھر بھی ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہم اس کے لیے اسپیشل سوچیں گے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ یہ آپ کے کافی سارے نرلا آبادی دھندار کے سینٹر کے ساتھ لگتی ہے، اور یہ بھی بہت اچھا ہے۔ میں ابھی واجد بھائی سے پوچھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے کزن ہیں جو یہ بنا رہے ہیں، یہ بھی اچھا ہے، مطلب ہے کہ
پہلے وقتوں میں یہ جو شادی بیاہ کے لیے جب چارپائیاں اکٹھی کرتے تھے لوگ، کرسیاں اکٹھی کرتے تھے، پھر اب چلے ٹینٹ سروس یہ وہ آگے، لیکن بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کم کاسٹ میں گئے مینیج کر کے تو وہ ڈسپلن میں چیز ہو جاتی ہے، پھر آپ کو فصلیں کاٹنی نہیں پڑتی، بعض اوقات ہری گندم کٹی جا رہی ہوتی ہے، کبھی مکئی کاٹی جا رہی ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پراپر طریقے سے، اور یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کے اس سارے سینٹر میں، سارے علاقے میں ایک چیز مجھ سے اوور لک ہو گئی تھی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو باہر ہم آئے وہ بھی ساری یہاں پہ اس وقت کھڑی تھی، ان کے لیے ان کا بہت شکریہ، بہت نوازش۔ آپ نے بالکل رائٹلی کہا کہ خواتین چونکہ کمپین کے حوالے سے ان کا کلیدی رول ہوتا ہے۔ ہمارا جنوبی باغ میں اور شمالی کے کچھ حصوں کے اندر ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ ابھی بھی سر کے اوپر گڑھے رکھ کے ان کو 6 کلومیٹر 7 کلومیٹر پانی لانا پڑتا ہے۔ کل میں نے ایک تقریب میں یہ گزارش کی تھی کہ 3 سال کے اندر، میں نہیں کہہ سکتا کہ 6 مہینے میں پاسبل ہے، لیکن میری کوشش یہ ہوتی کہ جنوبی باغ یا بستی میں کسی ماں بہن کے سر پہ گڑھا لو، اگر اپنی چوائس سے۔ بعض اوقات ہمارے کچھ ریلیٹیوز ہیں، بعض جگہوں پہ ہمارے بڑے اچھے چشمے ہوتے تھے، وہ شوق سے یہ پائپ کا پانی چھوڑ کے لوگ کہتے ہیں کہ فریش اس کنویں کا پانی بہت اچھا ہے، اس کو چھوڑ کے جو جبرن یا کمپلشن کے تحت کرنا پڑتا ہے وہ کمپلشن ختم ہو جائے گی کہ آپ کو مجبوری میں کوئی چیز ایسی کرنی پڑے کہ جی یہ مجبوری ہے آپ کی، تو ہر سر سے انشاءاللہ گڑھا اترے گا۔ تو کل وہاں پہ سلوٹ کے مقام پہ 2 بچیوں نے اسپیچ کی تھی، تو اس کے نتیجے میں نے گزارش کی تھی، چونکہ میں اس وقت اپنی مائیں بہنیں اور بیٹیوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کہ گزارش یہ ہے کہ خواتین کے حوالے سے میری کوشش ہوگی کہ اگر 25 سے پہلے اگر ممکن ہوا تو ہم یہ کریں گے کہ خواتین کا ایک فنکشن ہم رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہم صرف اور صرف جو ہے وہ ہماری جو بہن ہے، چونکہ ان کی اب ذمہ داری، چونکہ صغیر صاحب کی جو اہلیہ ہیں اس کی بھی انہوں نے کمپین کرنی ہے، میں اپنی بہن کی بات کر رہا ہوں، یہ کوآرڈینیٹ کرے گی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ باغ میں ہم وومنس کے حوالے سے ایک انٹرپرینیور اسکیم شروع کریں کہ ہماری جو بچیاں جن کے اندر ٹیلنٹ ہے، چونکہ اس دن ہم کوپرا میں گئے تو ایک بیٹی ایم فل کر رہی تھی، اس کا انہوں نے کہا اس کے پاس فیس نہیں ہے، اس کو مشکل آ رہی ہے، اس کا مطلب بچیاں اچھی ایجوکیشن لے رہی ہیں، لیکن اس کے بعد ان کی مارکیٹ میں کھپت کیسے ہوگی؟ اس کے لیے آپ کو انٹرپرینیور اسکیم شروع کرنی ہوگی کہ جو وومن خود لیڈ کرے، وہ بجائے اس میں کہ ان کے وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ اس کے اندر پازیٹیو بزنس کی طرف لے کے جائیں، اور ایک ہیلدی ایسا انوائرمنٹ کہ ایک خاتون ہے اس کی اپنی مطلب کاٹیج انڈسٹری اور اس میں 100% خواتین ہی ہوں، کوئی میل اس کے اندر نہ ہو، تو وہ ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ بنتا ہے۔ تو یہ وومن انٹرپرینیور انشاءاللہ وومنس کے جس دن ہم نے ایونٹ کیا، اللہ نے چاہا تو اگر 25 سے پہلے یہ چیزیں ہو جائیں گی، اگر 25 سے پہلے نہ ہو سکی تو اس کے بعد بھی، لیکن یہ میں جسٹ آپ کو یہ اپنی مائیں بہنیں اور بیٹیوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک کنسیپٹ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اب ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں کافی امپرومنٹ آ گئی ہے، لوگ اس طرف سمجھ گئے، لیکن میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ جو جوڑ ہے نا ہڈیوں کی جو ڈاکٹر ہیں لیڈیز، ایک پورے پنجاب میں ایک ہے، یہ کرنل اعجاز بیٹھے ہیں میرے ڈائریکٹر سٹاف، تو پچھلے دنوں میری وائف کو یہاں پہ گاؤں میں اس کو اسی طرح یہ مطلب ہے وہ فریکچر ہو گیا، ایک کراچی میں ایک لاہور میں، اور وہ لاہور والی 1 مہینے سے پہلے اپوائنٹمنٹ نہیں دے سکی۔ وہ خیر ہم نے چونکہ جب اس کو بتایا کہ بھائی ہم ادھر مطلب ایڈوائزر ہیں تو اس نے ہمیں تو بلا لیا ہے، لیکن وہ ٹائم نہیں دے سکی۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ گائنی سے ہٹ کے، اسکن سے ہٹ کے جو ڈرماٹالوجی ہے، وومن اور کتنی فیلڈز کے اندر ہے، آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہو، آپ کو میڈیکل کا، پورے اسلام آباد کیپٹل ہے ہمارے ملک کا، 3 یا 4 عورتیں جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں۔ آپ اگر عورتوں کو انیبل نہیں کریں گے، وہ اپنی متعلقہ فیلڈ میں نہیں آئیں گی تو پھر مرد ہوں گے۔ اس لیے ساری دنیا کے اندر خواتین کو یہ اپارچونیٹیز دی جاتی ہیں، لیکن یہ وومن ڈے سے متعلق ہے، وہ آپ نے چونکہ تھوڑی سی انکریجنگ اسپیچ کی تھی وومنس کے حوالے سے، تو راج صاحب میں اس لیے تھوڑی سی وہ بات کر گیا، لیکن یہ وومن سے متعلق خاتون خانہ صرف اگر صرف خاتون خانہ ہی ہو تو وہ بھی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، لیکن اس کے لیے ہم انشاءاللہ اس موقع پہ بات کریں گے۔ کوئی پوائنٹ طاہر بھائی آپ لوگ سمجھتے ہیں ان کو رہ گئے کوئی؟ ٹھیک ہے،
ویسے چونکہ یہ تقریریں جو ساتھ ہوتے ہیں نا، ابھی راجہ امتیاز طاہر صاحب نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا ہے، چونکہ اور ڈاکٹر صاحب نے چونکہ پہلے کیا تھا، چونکہ بندے کے کون پک چکے ہوتے ہیں، بٹ چونکہ یہ کیسی ہے کہ آپ کو یہ اپارچونیٹی نہیں ہوتی، ہم چونکہ چلتے بھی اکٹھے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، تو میرا حال آج اسی حد تک کنکلوڈ کرتے ہیں. آگے والوں کو اگر ہم کو ریلیف دے سکیں، میں ابھی کوئی زیادہ اپٹیمسٹک تو نہیں ہوں کہ ہم ریلیف دے سکیں گے، لیکن آپ تو آج کے موقع کے مناسبت سے تو اتنے ابھی مجھے عثمان عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹورزم پہ بات کریں. تو ٹورزم کا اگر اس ایریے میں اگر آپ لوگ اوپر جو ٹوپا کا ایریا بتا رہے تھے، میں چونکہ ٹورزم کے اوپر اس میں ہے پوٹینشیل، چونکہ یہاں پانی بھی ابھی ہم جو سیری اویڑا میں ہم جس گھر میں ہم نے کھانا کھایا ہے وہاں پانی سدن گلی سے آ رہا ہے، سدن گلی 22 کلومیٹر اوپر وہ کہہ رہے تھے. تو جو پوٹینشیل ہوگا ٹورزم کے حوالے سے، ٹورزم میری کمزوری ہو یا نہ ہو، عمران خان صاحب کی کمزوری ہے. جس دن ہمارے 6 لوگ شامل ہوئے، عمران خان صاحب نے کوئی 15 منٹ جو بات کی وہ آزاد کشمیر کے ٹورزم پہ بات کی. جس دن ہم نے یہاں کے اسمبلی ممبران، فارمر منسٹر ہم نے شامل کیے تھے، انہوں نے صرف اور صرف زور دیا کہ آزاد کشمیر میں آپ باقی چیزیں کریں لیکن جو ٹورزم انڈسٹری ہے اس کے اوپر بہت فوکس کریں. تو یہ جو یہاں پہ اگر ٹوپا اور پچھلے ایریاز کے اندر اگر یہاں پوٹینشیل موجود ہے، جو ایریاز اس کے ساتھ آپ کی یوسی تھوپ کے اندر جو بھی پوٹینشیل ہوگا وہ ہم ضرور چاہیں گے کہ وہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنے. اس کو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنانے کے لیے جو انیبلنگ اور جو میری رسپانسبلٹی ہوگی وہ میں ادا کروں گا. میں نے پہلے گزارش کر دی کہ آپ لوگوں نے چونکہ زیادہ مطالبات کیے نہیں، اب وہ مجھ پہ ہے، آپ نے چھوڑا ہوا کہ میں سوچوں کہ کیا کیا جائے. راجہ نصیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہیلتھ کے حوالے سے ایک، چونکہ ہم نے راجہ اشفاق صاحب کے ذمہ ایک چیز ڈالی تھی کہ نیچے چونکہ سیری اویڑا میں بھی وہاں پہ ہیلتھ کے حوالے سے یہ انہوں نے بتایا. ابھی فوری طور پہ امیجیٹ جب تک آپ کے یہ یہاں پہ یونٹ ہم بنواتے، امیجیٹ آپ کے لیے ریلیف یہ ہے کہ موبائل میڈیکل یونٹ وہ ان کے ذمہ ہم نے ریکویسٹ کر دی ہے. اس کے سارے ارینجمنٹ ہوں گے، بلکہ میں نے نیچے سیری اویڑا میں یہ بات کی تھی کہ ہم انشاءاللہ جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں وہ بھی لوگوں کو فری میں ملیں گے انشاءاللہ. وہ ارینجمنٹ جو ہم نے ان کے ہمارے بڑے بھائی ہیں ہم نے ان کے حوالے کر دیا ہے. تو وہ یونٹ وہ کہاں پہ کتنا اسٹیشن ہوگا فی الحال وہ چل کے، چونکہ جو آپ کی بیماریاں ہیں نا ڈیزیز کے حوالے سے، چونکہ یہ لمبی ڈیبیٹ ہے، کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ اس کے لیے بڑے سینٹر میں جانا ہی پڑتا ہے، لیکن یہ جو روٹین ہے کہ شوگر چیک کرو، ٹیمپریچر چیک کرو، بلڈ پریشر چیک کرو، یا کوئی ایسا ٹیسٹ ریکمینڈ کرنا ہے کہ کوئی چیز بگاڑ نہ بڑھ رہا، کوئی انفیکشن نہ بڑھ رہا، تو وہ یہ یونٹ بہت بہترین ایڈریس کرتے ہیں. اور جب یہ یونٹ بن جاتے ہیں ان کے ساتھ ڈاکٹرز کیمپنگ بھی کرتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ وہ بھی کروائیں گے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ.